السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فروا خالد ناولز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں حاضر ہوئی ہوں ناول غربت ہجر میں عشق از قلم فروا خالد قسط نمبر 8 کے ساتھ۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شروع کرتے ہیں ناول کی 8ویں قسط۔ الماش وہاں کی اکلوتی ڈاکٹر تھی۔ شہر جانے کے بعد اس کے رہن سہن یہاں کی مقامی عورتوں سے تھوڑا تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ بلوچی لباس اب بھی پہنتی تھی، مگر وہ بہت ہلکے پھلکے اور سادہ سے ہوتے تھے۔ اس کا بات کرنے کا انداز بھی باقیوں سے مختلف تھا۔ اس کے آنے سے گاؤں والوں کے بہت سارے مسئلے حل ہو گئے تھے۔ پہلے شہر وقت پر نہ پہنچ پانے کی وجہ سے جو مریض راستے میں ہی دم توڑ جاتے تھے، ان کو الماش کی بدولت اب وقت پر ٹریٹمنٹ مل جاتا تھا۔ گاؤں کا ویران پڑا ہسپتال اب پھر سے آباد ہو چکا تھا۔ گاؤں کے لوگوں کے لیے الماش کسی فرشتے سے کم نہیں تھی، اس لیے سب لوگ اس کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ جمشید کو گولی لگنے پر الماش نے ہی اس کی جان بچائی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کا بہت احسان مند تھا، اور ابھی اس کے منہ سے یہ بات سن کر وہ فوراً انکار نہیں کر پایا تھا۔ ادی سائیں، یہ بہت مشکل کام ہے، آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ فیضل چاچا بلوچ حویلی والوں کے خاص آدمی ہیں، امان سائیں آپ سے نہیں ملیں گے۔ جمشید عجیب ششو پنج کا شکار ہو چکا تھا۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں کسی کے سامنے اس ملاقات کا کوئی ذکر نہیں کروں گی۔ مجھے اپنی سب سے پیاری شے کی قسم، میں کسی کے آگے امان شرازی کے بارے میں کچھ نہیں بولوں گی۔ وہ بے شک میرے سامنے نہ آئیں، بس ایک بار میری بات سن لیں۔ الماش اس کے آگے ہاتھ جوڑ چکی تھی، جس پر جمشید مزید انکار نہیں کر پایا تھا۔ وہ الماش کو وہیں انتظار کرنے کا کہتا وہاں سے پلٹ گیا تھا۔ ادی آ جائے میرے ساتھ۔ کچھ دیر بعد الماش کو وہ گاڑی لے کر آتا دکھائی دیا تھا۔ الماش خاموشی سے اس گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کا دل خوف کے عالم میں دھڑک رہا تھا۔ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس کے پاس وقت بہت کم تھا۔ اگر امان شرازی نے عباد بلوچ کو مروانے کے لیے اپنے آدمیوں کو پہلے ہی بھیج دیا ہوا تو الماش اپنی یک طرفہ محبت میں تڑپتی اس وقت اذیت کا شکار تھی، جبکہ عباد بلوچ کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ اس وقت اس کے عشق میں پاگل لڑکی اس کی خاطر کس قدر تڑپ رہی تھی۔ آپ یہاں بیٹھے ادی۔ جمشید اس کے لیے ایک کھلے میدان میں بنے کمرے میں بٹھاتا امان شرازی کو لینے چلا گیا تھا۔ امان شرازی اس لڑکی سے ملنے کے لیے کتنی مشکل سے مانا تھا، یہ بات وہی جانتا تھا۔ جمشید کو اپنا احسان اتارنا تھا، جس کی خاطر وہ یہ سب کر رہا تھا۔ الماش اپنے چہرے کو کور کیے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اسے امان شرازی سے ملنے سے بھی بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا، جس کے بارے میں آج تک اس نے نہ جانے کیا کیا سن رکھا تھا۔ وہ انتہائی ظالم اور درندہ صفت انسان تھا، جو کھڑے کھڑے انسان کو کیسے غائب کروا دیتا تھا کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ جس طرح اس نے شراز بلوچ کو زخمی کیا تھا، وہ تو گاؤں والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد الماش کو بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ الماش نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، جو بنا اس کی جانب دیکھے سامنے رکھے تخت پر بیٹھ چکا تھا۔ جی محترمہ، فرمائیں، کیا بات کرنی ہے آپ نے مجھ سے؟ نہایت ہی مہذب لہجہ جس میں احترام واضح جھلک رہا تھا۔ الماش کو یقین نہیں آیا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں اس کی نہ جانے کیا کچھ سن رکھا تھا، جو عباد بلوچ کی ہونے والی بیوی کو اغوا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آپ عباد بلوچ کی ہونے والی بیوی کو اغوا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے اتنے اچھے رویے پر الماش کے اندر حوصلہ پیدا ہوا تھا۔ امان شرازی سے سوال کرنے کا حق کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن اگر آپ اتنے دور سے یہ سوال کرنے آئی ہیں تو اس بات کا جواب میں ضرور دوں گا۔ وہ لڑکی عباد بلوچ کی ہونے والی بیوی نہیں، بلکہ امان شرازی کی بچپن کی مانگ ہے، جسے امان شرازی کسی قیمت پر نہیں چھوڑے گا اور اپنے راستے میں آئے ہر انسان کو چیر پھاڑ کر پھینک دے گا۔ یہی بات اب عباد بلوچ کو سمجھانی ہے۔ امان شرازی اس کی جانب سے اٹھ کر کھڑکی میں کھڑا ہوتا دھوپ تک نظر آتے ریت کے ٹیلوں پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ سومل آفریدی آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ لڑکی وہاں بیٹھ کر اپنے محبوب کی محبت کی خاطر بھیک مانگ رہی تھی۔ کیا آج تک کبھی کسی نے کسی کو اتنا بے لوث چاہا ہوگا جتنا الماش فیضل نے عباد بلوچ کو چاہا تھا؟ پرواہ نہیں ہے مجھے، امان شرازی لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے بولا تھا۔ وہ نفرت کرتی ہے آپ سے، کیا ساری زندگی اس کی نفرت کے ساتھ گزارا کر لیں گے؟ الماش ابھی بھی اسے منانے کی خاطر آخری کوشش جاری رکھے ہوئے تھی۔
گزارا کرنا تب مشکل ہوتا جب مجھے اس سے محبت ہوتی۔ دو لوگ جو ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے ہیں، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا گزارا ہو سکتا ہے۔ میرے دل میں سومل خان آفریدی کے لیے کوئی محبت نہیں ہے، امان شیرازی دو ٹوک لہجے میں بولا تھا۔ میرے خیال میں آپ کے کافی سوالوں کا جواب دے چکا ہوں، اب آپ جا سکتی ہیں یہاں سے۔ الماش اس شخص کی شرافت اور مہذب انداز کی قائل ہو گئی تھی، جس نے ایک بار بھی نگاہ اٹھا کر اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ میں آج یہاں آپ سے اپنی محبت کی بھیک مانگنے آئی ہوں۔ عباد بلوچ کو کوئی نقصان مت پہنچائیں پلیز۔ آپ نے اگر یہ شادی رکوانی ہے تو کسی اور طریقے سے رکوا دیں، مگر خدا کے لیے عباد بلوچ کو کچھ مت کہیے گا۔ آپ شاید اس وقت میرا درد نہ سمجھ سکیں، مگر جس دن آپ کو محبت ہوگی تو اس دن آپ کو بھی احساس ہوگا کہ محبوب کو تکلیف میں دیکھنا کتنا اذیت ناک ہوتا ہے۔ الماش کی بھیگی آواز امان شیرازی کی سماعتوں سے ٹکراتی اسے ساکت کر گئی تھی۔ کیا محبت ایسی خطرناک ہوتی تھی؟ ہر طوفان سے بے خوفی سے ٹکرا جانے والے امان شیرازی کو اس لمحے محبت سے ڈر سا لگنے لگا تھا۔ عباد بلوچ کو اس لڑکی کی محبت کی کیا اس کے وجود کی بھی ذرا سی پرواہ نہیں تھی، اور وہ اس کی خاطر محبت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ پلیز عباد بلوچ کو نقصان مت پہنچائیے گا، میں ساری عمر اس بات کے لیے احسان مند رہوں گی۔ الماش نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ وہ لڑکی اپنے محبوب کی سلامتی کی خاطر کس کس کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہی تھی۔ امان شیرازی جیسا پتھر دل انسان اس لمحے اس لڑکی کی محبت کو دیکھ خود کو مزید پتھر نہیں رکھ پایا تھا۔ ٹھیک ہے، عباد بلوچ کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ نہ جانے کس احساس کے زیر اثر اس کی بات مانتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ شاید اسے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں اس لڑکی سے بد دعا لے کر وہ بھی اسی محبت کے مرض میں نہ گرفتار ہو جائے۔ الماش نے بے یقینی اور تشکر بھری نگاہوں سے وہاں سے نکلتے امان شیرازی کو دیکھا تھا۔ وہ اپنے دشمن کو معاف کرنے پر اتنی آسانی سے مان گیا تھا، الماش کو یقین نہیں آیا تھا۔ اس کے دل میں امان شیرازی کے لیے عزت مزید بڑھ گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ جس اذیت کا شکار تھی، اب وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اپنی فرینڈ حلیمہ سے رابطہ کرتی الماش ہاسپٹل جانے کے بجائے بلوچ حویلی آ گئی تھی، جہاں اس وقت رونقیں عروج پر تھیں۔ بلوچ حویلی کے سب سے بڑے اور لاڈلے چشم و چراغ کا نکاح تھا۔ سب خواتین فل بلوچی لباس میں تیار جشن منانے میں مصروف تھیں، مگر کہیں کسی کے چہرے پر امان شیرازی کی دھمکی کو لے کر خوف بھی موجود تھا۔ عباد اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ الماش کو یہ بات حلیمہ سے ہی پتہ چلی تھی۔ تم سے بڑا دھوکے باز، گھمنڈی اور خود پرست انسان اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں پوری دنیا کو بتاؤں گی۔ تمہاری زندگی میں کوئی اور لڑکی تھی اور تم مجھ سے جھوٹ بولتے رہے۔ تمہیں چھوڑ کر جانے پر پوری دنیا کے سامنے میں بری بن رہی ہوں، مگر اصل سچ تو یہ ہے کہ یسفال خان آفریدی بہت بڑا گیم پلانر ہے۔ فائقہ غصے سے پاگل ہوتی، جو منہ میں آ رہا تھا بولے جا رہی تھی، مگر میرال کو یسفال کی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ پہلے مجھے تھوڑا بہت گلٹ تھا، مگر اب مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں نے تمہاری انفارمیشن چرا کر تمہاری کمپنی کو نقصان پہنچایا ہے۔ تم اسی قابل ہو یسفال خان آفریدی، تمہارا غرور ٹوٹنا بہت ضروری تھا، جو کہ میں نے توڑ دیا ہے۔ تم تو ویسے بھی لڑکیوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، اب تمہیں احساس ہوگا کہ لڑکیاں کیا کچھ کر سکتی ہیں۔ تمہاری بہتری اسی میں ہوگی کہ اپنی دیوالیوں ہی کمپنی مجھے بیچ دو اور جا کر کسی اور ملک میں اپنا گھر بسا لو، اسی لڑکی کے ساتھ جسے باہوں میں اٹھائے پھر رہے ہو۔ ویسے بھی اب یہاں کے لوگ تمہارے ساتھ نہ تو کوئی بزنس ڈیل کریں گے اور نہ ہی تمہاری کمپنی کو کسی کیٹیگری میں شامل کیا جائے گا۔ فائقہ کے انداز میں یسفال کے لیے نفرت نہیں بلکہ شدید غصہ تھا، مگر محبت کہیں نہیں تھی۔ تم نے میری محبت کو ٹھکرایا ہے یسفال خان آفریدی، تم اب ساری زندگی محبت کو ترسو گے۔ میں اور بلاول منگنی کر رہے ہیں، مجھے تم سے کئی گنا اچھا ساتھی مل چکا ہے، ہماری منگنی میں ضرور آنا۔ فائقہ منگنی کا انویٹیشن کارڈ ٹیبل پر پھینکتی وہاں سے جانے کے لیے پلٹی تھی۔ اسے زیادہ غصہ اس بات پر آ رہا تھا کہ یسفال اس کی ساری باتیں سننے کے باوجود اسے کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ ایک بار اگر وہ اپنے کسی عمل کی وضاحت کر دیتا تو فائقہ نے وہیں بچ جانا تھا۔ آج تک ان دونوں میں جب بھی لڑائی ہوئی تھی، ہمیشہ فائقہ نہیں منایا تھا، یسفال خان آفریدی کو منانا نہیں آتا تھا۔ اس نے آج تک کسی کو بھی نہیں منایا تھا، چاہے ناراضگی ہوئے مہینوں گزر جائیں۔ جب بھی اس سے کوئی ناراض ہوتا تھا، یسفال اس انسان کو منانے کے بجائے جواباً خود بھی بول چال ترک کر دیتا تھا۔ اس کی اس حرکت سے اس کی زندگی میں موجود ہر شخص ہی بہت زیادہ زچ ہوتا تھا۔ اس کی اپنی غلطی ہوتی تھی، وہ تب بھی نہیں مانتا تھا۔ معافی کیسے مانگی جاتی ہے، اپنی غلطی کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے، یسفال کو یہ سب کرنا بالکل بھی نہیں آتا تھا۔ ایک منٹ رک جاؤ فائقہ،
تم نے اب تک جو بھی بکواس کی ہے یہاں پر، میں نے اس پر کوئی جواب اس لیے نہیں دیا کیونکہ میرے نزدیک تمہاری اور تمہاری اس فضول ناراضگی کی اب کوئی اہمیت نہیں رہی۔ تم نے میری کمپنی کو جتنا بھی نقصان پہنچایا ہے، اس لیے میں نے اس لیے معاف کر دیا کیونکہ کبھی نہ کبھی ہم دونوں بہت اچھے دوست تھے۔ مگر اب مجھے خود پر حیرت ہو رہی ہے کہ میں نے تم جیسی دوست کیسے بنا لی، اور اوپر سے تم سے محبت کا دعوے دار ہونے کے ساتھ ساتھ تمہیں اپنی زندگی میں بھی شامل کرنا چاہا۔ مجھ سے بڑا بیوقوف بھی اس پوری دنیا میں کوئی ہوگا۔ جب تک میں بزنس کی دنیا میں واپس نہیں لوٹتا، تمہیں جتنا اچھلنا ہے اچھل لو، کیونکہ میرے آنے کے بعد تمہیں کہیں جگہ نہیں ملنے والی۔ یہ سوال کی اس کی اتنی چیخوں پکاروں کا چند جملوں میں جواب دیتا احساس توہین کے مارے اس کا چہرہ لال کر گیا تھا۔ میں تمہیں دنیا کے سامنے اتنا بدنام کر دوں گی کہ کوئی بھی لڑکی تمہارے قریب آنا پسند نہیں کرے گی، اور تمہاری کمپنی کا تو نام و نشان ہی مٹ جائے گا۔ فائقہ جاتے جاتے بھی اپنا زہر اگلنے سے باز نہیں آئی تھی۔ وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ اس کے جانے کے بعد یسوال وہیں صوفے پر بیٹھا آنکھیں مونتا نیم دراز ہوا تھا۔ فائقہ اس کی زندگی میں بہت پہلے سے تھی، مگر وہ بھی اس کے رویوں سے ناراض ہو کر اس کی دشمن بن بیٹھی تھی۔ یسوال خان آفریدی کے کسی بھی رشتے نے آج تک اس سے وفا نہیں نبھائی تھی۔ وہ ہمیشہ سے خالی ہاتھ رہا تھا، آج بھی اس کی حالت ویسی ہی تھی۔ اسے اب یقین ہو چکا تھا کہ وہی برا ہے، ساری خامیاں اسی میں ہیں۔ جو لوگ اس کے قریب رہنا پسند نہیں کرتے۔ یسوال کا سر شدید درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی پیشانی کو مسل رہا تھا جب اچانک اسے اپنے ماتھے پر گداز نرم و ملائم ہاتھوں کا پرسرور لمس محسوس ہوا تھا۔ یسوال نے آنکھیں کھولنا چاہی تھیں، مگر میرال اس کی جلتی آنکھوں پر بھی دھیرے سے اپنی انگلیوں کی پروں کی نرماہٹیں بخشتی اسے سکون پہنچانے لگی تھی۔ یسوال کا سر جو شدید درد سے پھٹ رہا تھا، اسی کنڈیشن میں ہمیشہ وہ کافی مقدار میں سلیپنگ پلز لے کر سو جایا کرتا تھا، اور اس ہیوی ڈوز کی وجہ سے اگلے کئی دن بے چینی اور سوتی جاگتی کیفیت میں گزارنے پڑتے تھے۔ اس وقت اس لڑکی کے اس گداز لمس پر وہ بنا ہیوی ڈوز کے بھی وہ سکون محسوس کرنے لگا تھا۔ میرال آہستہ آہستہ اس کے ماتھے اور کن پٹی پر مساج کر رہی تھی، جس سے یسوال کو بہت زیادہ سکون مل رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اپنی زندگی کی تمام ٹینشن اور پریشانیاں بھلائے ہمیشہ کے لیے ایسے ہی بیٹھا رہے۔ ان دونوں کے درمیان جو گہرا رشتہ موجود تھا، اس سے فی الحال وہ دونوں ہی انجان بنے ہوئے تھے، مگر وہ اس حقیقت کو زیادہ ٹائم تک جھٹلا نہیں سکتے تھے۔ میرال نہ جانے کتنی ہی دیر ایسے ہی اس کا مساج کرتی رہی تھی۔ یسوال نے اسے روکا نہیں تھا، اس کی وجہ سے اس کی مزید حوصلہ افزائی ہوئی تھی۔ جب کافی دیر بعد جب یسوال کو ایسے ہی بیٹھے نہ جانے کتنا ٹائم گزر گیا تو میرال نے جھک کر اسے دیکھا تھا۔ وہ سو چکا تھا۔ میرال چلتی ہوئی اس کے مقابل آئی تھی۔ اس کے مغرور نقوش اس وقت میرال کو بہت پیارے لگے تھے۔ وہ سوتے ہوئے بھی بہت زیادہ پیارا لگ رہا تھا۔ میرال کو آہستہ آہستہ محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے وہ اس شخص کے پیار میں مبتلا ہو رہی ہے، اور وہ ایسا کرنے سے نہ خود کو روک پا رہی تھی اور نہ ہی روکنا چاہتی تھی۔ وہ اس کے مقابل جھکی نہ جانے کتنی دیر اسے بے خودی کے عالم میں تکی گئی تھی۔ جب اپنے دل پر قابو نہ رکھ پاتے وہ اس کی جانب جھکی تھی اور یسوال کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گئی تھی۔ میرا دل کہتا ہے آپ بہت اچھے ہیں، دنیا کا تو کام ہے دل توڑنا اور دھوکے دینا۔ میرال نہایت ہی آہستہ آواز میں سرگوشی کرتے پیچھے ہٹی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ دور جا پاتی، یسوال خان آفریدی کا کسرتی بازو اس کے نازک کمر میں حمائل ہوتا اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ میرال سیدھی اس کے سینے پر جا گری تھی۔ خوف کے عالم میں اس کے ہونٹوں سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یسوال جاگ رہا ہے۔ میرال کا دل چاہا تھا چلو بھر پانی میں ڈوب مرے۔ نہ جانے وہ اب اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ میرال کا سر شرمندگی کے مارے بالکل جھک گیا تھا۔ اس سے اپنی پلکیں اٹھانا بھی محال ہوا تھا۔ مجھے وہ لوگ بہت پسند ہیں جو اپنا حق استعمال کرنا جانتے ہیں۔ تم جب تک میرے نکاح میں ہو میرے قریب آنے کا حق رکھتی ہو۔ اس میں شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں بھی ایسا ہی ہوں۔ جب مجھے طلب محسوس ہوگی میں بھی اپنا حق حاصل کر لوں گا، چاہے چھین کر ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس کے چہرے کے گرد بکھرے بالوں کو انگلیوں کی مدد سے پیچھے ہٹاتے یسوال نے اس کے چہرے کی نرماہٹوں کو اپنی پوروں سے چھوا تھا۔ اس کے حق چھیننے والی بات کا مفہوم سمجھتے میرال کی دھڑکنوں کا شور برپا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک لال ہوا تھا۔ اس لڑکی نے آپ کو بہت برا بھلا کہا ہے، میرال اس کا دھیان اپنی جانب سے ہٹانے کی کوشش کرتے بولی تھی۔ وہ اس وقت اس کی گود میں ہی موجود تھی۔ اس کے سینے پر دونوں ہتھیلیاں جمائے وہ ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ اس کے نازک وجود کی یہ لرزش یسوال خان آفریدی کے جذبات میں طغیانی برپا کر رہی تھی۔ میرال نے ایک بار بھی اس سے دور ہونے یا اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔
اس نے جو بھی بولا ٹھیک بولا ہے، میں اسی قسم کا انسان ہوں، میرے ساتھ زیادہ ٹائم کو نہیں رہ سکتا۔ تم جو کرنے کی کوشش کر رہی ہو اسے یہیں پر ترک کر دو، میرے ساتھ دل لگا کر دل کی بربادی کے سوا کچھ نہیں مل پائے گا، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلی جاؤ، تمہارے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اس سوال کی بات پر میرال نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہ شخص جتنا انجان ظاہر کرتا تھا خود کو اتنا تھا نہیں، وہ اس کے بن کہے ہی اس کے دل کی ہر بات جانتا تھا۔ گھبراہٹ کے عالم میں میرال کے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں نمودار ہوئی تھیں۔ یہ سوال اسے اپنے گرفت سے آزاد کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ مزید زیادہ دیر اس لڑکی کو اپنے قریب نہیں دیکھ پا رہا تھا کہ گستاخی سرزد ہونے کا خوف تھا۔ مگر میں نہیں جانا چاہتی آپ کی دنیا سے دور، میرال نے صاف گوئی سے جواب دیا تھا۔ اس کو وہاں سے جاتا دیکھ میرال اس کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ کیوں؟ میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا۔ اس سوال نے سینے پر بازو باندھے کڑے تیوروں سے اسے گھورا تھا۔ انسان کو اتنا صاف کو نہیں ہونا چاہیے۔ میرال کو اس کی بات نے تکلیف پہنچائی تھی۔ میں ایسا ہی ہوں، یسفال خان آفریدی نے بنا کسی لحاظ کے جواب دیا تھا۔ میں بھی یہاں سے نہیں جانا چاہتی، آپ مجھے زبردستی اپنے گھر سے نہیں نکال سکتے، آپ اتنے برے انسان نہیں ہیں، میرال نے جواباً ضدی لہجے میں کہا تھا۔ میں تمہاری سوچ سے بھی کئی زیادہ برا ہوں، ابھی کھڑے کھڑے تمہیں اپنے گھر سے نکال سکتا ہوں، مجھے اب کوئی بھی نہیں چاہیے اپنی زندگی میں، کل کا دن ہے تمہارے پاس میرے گھر سے چلی جانا، ورنہ میں خود اپنے ہاتھ سے پکڑ کر نکالوں گا۔ یسفال نے انگلی اٹھا کر اسے سنجیدگی سے وارن کیا تھا۔ یہ لڑکی اس کا دماغ خراب کر رہی تھی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، نکاح کر کے لائے ہیں آپ مجھے یہاں، اگر ساتھ نہیں رکھنا تھا تو نکاح بھی نہ کرتے۔ میرال عالم اپنے اصلی روپ میں آتی چند لمحوں کے لیے یسفال خان آفریدی کی بولتی بھی بند کر گئی تھی۔ تم حد سے بڑھ رہی ہو، میں تمہیں ابھی کھڑے کھڑے اس گھر سے نکال سکتا ہوں، میں اتنا اچھا انسان بالکل بھی نہیں ہوں۔ یسفال نے اسے انگلی اٹھا کر وارن کیا تھا۔ یسفال شدید غصے میں آ چکا تھا، مگر اس کے انداز میں فائقہ سے بات کرنے جیسی ناگواری نہیں تھی، نہ ہی اس کے سر میں کوئی درد جاگا تھا، مگر پھر بھی یہ لڑکی اس طرح اپنے سامنے بولتی برداشت نہیں ہو رہی تھی اسے۔ یسفال اسی کلائی تھامے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ باہر بہت زیادہ ٹھنڈ تھی اور ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی سٹارٹ ہو چکی تھی۔ باہر آتے ہی میرال کو سرد ہواؤں سے اپنا پورا وجود سن ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اس ظالم انسان کو دیکھا تھا۔ آپ مجھے گھر سے نکال رہے ہیں، آپ اتنے ظالم نہیں ہو سکتے۔ میرال نے اپنے مقابل کھڑے یسفال کو دیکھا تھا جو اسے وہاں چھوڑ کر واپس نہیں پلٹ پایا تھا۔ میرال جانتی تھی وہ اتنا سنگ دل اور ظالم انسان نہیں تھا۔ میں اس سے بھی کئی زیادہ ظالم اور برا انسان ہوں میرال عالم، میں نے تم سے نکاح کیا ہے، بہت باری رقم کے عوض خریدا ہے تمہیں، صرف اور صرف تمہاری عزت بچانے کی خاطر۔ تم جانتی ہو میری اس میں کوئی دلی رضامندی شامل نہیں ہے، پھر بھی تم کیوں میرے ساتھ رہ کر اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو؟ اپنے اصل کی جانب لوٹ جاؤ، یہاں تمہیں کچھ نہیں ملنے والا سوائے تکلیف اور اذیت کے۔ اگر تم یہ سب کر کے میری مدد کرنا چاہتی ہو تو تم تب بھی بہت غلط سوچ پر ہو۔ یسفال خان آفریدی کو اپنی زندگی میں کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا ہی کافی ہے۔ یسفال اسے کہتا وہاں سے پلٹنے ہی لگا تھا جب میرال نے اپنے سر کو تھامتے جان بوجھ کر گرنے کی ایکٹنگ کی تھی، جسے سمجھے بغیر یسفال آگے ہوتا جلدی سے تھام گیا تھا۔ مگر میرال کے مسکراتے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس نے شدید غصے کے عالم میں مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ ہر ایک کو گھما کر رکھ دینے والا یسفال خان آفریدی اس دھان پان سی لڑکی کے آگے گھوم چکا تھا۔ ہر بات میں غصہ، ضد اور انا کو شامل کرنا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کوئی بات ٹھنڈے دماغ سے بھی سن اور سمجھ لینی چاہیے۔ میرال عالم نے اپنے اندر بھرپور حوصلہ پیدا کرتے یسفال کے چہرے کو اپنے روئی جیسے گداز ہاتھوں میں تھامتے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کرتے بہت ہی دھیمے سروں میں اپنی بات کا آغاز کیا تھا۔ اس کی دل فریب آواز اتنی پرسوز سی تھی کہ یسفال اس ساحرہ کے سحر میں گرفتار ہوتا اپنے جگہ سے ہل بھی نہیں پایا تھا۔ اس کا گداز لمس یسفال خان آفریدی کے دل پر اپنا اثر چھوڑ رہا تھا۔ میں آپ سے اپنا کوئی حق نہیں مانگ رہی، کیونکہ میرا آپ پر کوئی حق ہے ہی نہیں۔ ہاں، میری زندگی پر بہت بڑا احسان ہے آپ کا، آپ میرے محسن ہیں، میں کبھی آپ سے اپنا کوئی بھی حق مانگنے کی حیثیت میں نہیں ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے چلی جاؤں تو میں ایسا ہی کروں گی، آپ ہمیشہ میری دعاؤں کا محور رہیں گے۔ میرال اپنی بات مکمل کرتے اس کے پاس سے ہٹی تھی۔ یہ شخص سنگ دل تو بہت تھا، وہ جانتی تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے دل کی بربادی کی وجہ بن رہی تھی۔ کہاں جاؤ گی اس وقت؟ اسے گیٹ کی جانب بڑھتے قدموں کو دیکھ یسفال خان آفریدی نے پوچھا تھا۔ بارش آہستہ آہستہ تیز ہو رہی تھی۔ میرال نے اس کی بات کو کوئی جواب نہیں دیا تھا، وہ سنی انسنی کرتی آگے بڑھ رہی تھی۔
میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ یہ سوال اب کی بار غصے کے عالم میں قدر تیز لہجے میں چلایا تھا، مگر میرال نے اب کی بار بھی اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ رو رہی تھی اور اس وقت وہ اس شخص کے سامنے اس بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بھی گیٹ کے قریب ہی پہنچی تھی جب اسے اپنی کلاہی آہنی گرفت میں جگرتی محسوس ہوئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسے جھٹکے سے اپنی جانب کھینچتے یسوال نے اسے غسیلی نگاہوں سے گھورا تھا۔ بارش تیز ہو چکی تھی، وہ دونوں اس وقت موسم سرما کی بارش میں بھیگ رہے تھے۔ آپ مجھے گھر سے نکال چکے ہیں، اب میں جہاں بھی جاؤں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ میرال کا دل اس کو اپنے پیچھے آتے دیکھ خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ چلو اندر۔ ہمیشہ ہر ایک کی جانب سے اپنا دل پتھر کر دینے والا یسوال خان آفریدی اس رات کی طرح آج پھر اس لڑکی کے آنسوؤں کے آگے بے بس ہوا تھا۔ ناول جاری ہے۔